وہ ایک دفعہ ایک ٹرک ڈرائیور اپنے شاگرد کے ساتھ ٹرک چلا رہا تھا۔ راستے میں چلتے 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 دونوں کو بھوک لگی اور استاد شاگرد سے کہنے لگا کہ یہاں سامنے یہ کوئی ہوٹل ہے، وہاں بیٹھ کے کھانا کیوں نہ کھا لیں، کھانا کھا کے پھر آہستہ آہستہ چل پڑیں گے۔ وہاں ہوٹل پہ رکے اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد استاد نے چرس نکالی اور چرس کا سوٹا لگایا، خود بھی سگریٹ پیا اور شاگرد کو بھی سگریٹ پلایا۔ سگریٹ پینے کے بعد شاگرد سے کہنے لگا اچھا بھائی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ ٹرک آج میں تیرے حوالے کرتا ہوں، آج ٹرک میں تجھے چلانے کے لیے دوں گا، آج یہاں سے آگے ٹرک تو چلا کے لے جائے گا۔ تو وہ شاگرد بڑا خوش ہوا کہ آج استاد مجھے ٹرک چلانے کے لیے دے رہا ہے۔ شاگرد آج پہلی دفعہ ٹرک چلانے لگا تو بڑا خوش ہوا کہ آج استاد مجھے ٹرک چلانے دے گا، میں ٹرک چلا کے لے جاؤں گا۔ جب سگریٹ پیا، تھوڑی دیر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ ٹرک پہ سوار ہوئے تو استاد نے شاگرد کے حوالے ٹرک کر دیا، اور ٹرک شاگرد کے حوالے کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی اس کی ہوا، پانی، تیل ساری چیز چیک کر لے، ٹائر چیک کر لے، کوئی ٹائر پنچر تو نہیں۔ شاگرد جا کے چیک کر کے کہنے لگا استاد اس کا تو ٹائر ہی پنچر ہے۔ تو استاد نے کہا اچھا جلدی کر، جیک لگا، اور جیک لگا کے جلدی سے اس کا ٹائر پنچر کر، اتنی دیر میں آرام کر لوں۔ جتنی دیر میں ٹرک کا ٹائر چینج ہوتا استاد آرام کرنے لگا۔ آرام کرنے کے بعد جب ٹائر کا چینج ہو گیا، استاد نے کہا اچھا ٹائر تو نے چینج کر لیا ہے، اب اس میں تیل، پانی، پیٹرول سب کچھ چیک کر لے، اور چیک کرنے کے بعد مجھے بتانا، اتنی دیر میں ایک اور سگریٹ پی لیتا ہوں۔ استاد نے ایک اور سگریٹ پیا۔ سگریٹ پینے کے بعد جب ٹرک پہ سوار ہوئے، ٹرک چل، اور شاگرد سے کہنے لگا اچھا میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، تو ٹرک چلا اور جب منزل تک پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ استاد آرام کی غرض سے لیٹ گیا ٹرک میں، اور شاگرد نے فل سپیڈ دی ہوئی ہے اور ایکسیلیٹر زور سے دبایا ہوا ہے، اور لگاتار شاگرد یہی سوچ رہا ہے کہ میں تو بڑی سپیڈ سے جا رہا ہوں اور بس منزل قریب ہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب استاد کی آنکھ کھلی تو استاد تھوڑا سا ہوش میں تھا اور تھوڑا بہت نشے میں تھا۔ استاد نے پوچھا کہ بھائی بتا کہاں پہنچے ہیں؟ اس نے کہا استاد جی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ پہنچے کہاں ہیں، البتہ گاڑی میں بڑی زور سے چلا رہا ہوں، البتہ گاڑی میں نے بڑی زور سے، بڑی سپیڈ سے چلائی ہے اور بڑے زور سے میں نے ایکسیلیٹر دیا ہوا ہے، گاڑی بڑی تیز چل رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ میں کہاں پہنچا ہوں۔ اس نے کہا اچھا گاڑی روک، دیکھتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے۔ گاڑی روکی گئی، گاڑی سے اترے تو دیکھا کہ سامنے ایک ہوٹل ہے۔ ہوٹل والے کے پاس گئے، ہوٹل والے سے جگہ پوچھا کہ استاد جی یہ کون سی جگہ ہے، ہم کون سی جگہ پہنچے ہیں؟ تو ہوٹل والے نے کہا کہ حضرت یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے کھانا کھایا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کھانا کھا کے اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہم نے تو یہ سوچا کہ آپ کی گاڑی خراب ہے، آپ اس لیے اپنی گاڑی کو ایکسیلیٹر زور سے دیے جا رہے ہیں، ہم نے تو یہ سوچا کہ آپ کی گاڑی خراب ہے، آپ اپنی گاڑی کو مرمت کر رہے ہیں۔ تو یہی بات ہمارے ملک پاکستان کی ہے، ہمارے حکمرانوں نے ایکسیلیٹر تو بڑے زور سے دیا ہوا ہے لیکن یہ گاڑی چل نہیں رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے سپیڈ تو بڑی زور سے لگائی ہوئی ہے لیکن یہ گاڑی نہ آگے جا رہی ہے اور نہ پیچھے جا رہی ہے۔ وہ گاڑی تو آگے پیچھے نہیں جا رہی تھی، ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھی۔ اس استاد کا ٹرک تو ایک ہی جگہ رکا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک پاکستان کی گاڑی انقریب یہ پیچھے جانے شروع ہو جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی بلکہ دن بدن پیچھے جانا شروع ہو جائے گی۔ اس میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ تم کہتے ہو عمران خان کی غلطی ہے، یہ سب کام عمران خان نے بگاڑا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نواز شریف نے سارا کام بگاڑا ہے، کوئی کہتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی غلطی ہے، کوئی کسی کو دوشی ٹھہراتا ہے، کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر عمران خان کا بھی قصور نہیں، اگر شہباز شریف کا بھی قصور نہیں، اگر نواز شریف کا بھی قصور نہیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی قصور نہیں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ پھر قصور کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ عمران خان کا قصور ہے، نہ شہباز شریف کا قصور ہے، اور نہ نواز شریف کا قصور ہے، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا قصور ہے۔ اس میں سب سے بڑا قصور تم لوگوں کا ہے، اس میں سب سے بڑا قصور تم لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ کائنات کا رب اللہ تمہارے اوپر ویسے حکمران مسلط کرے گا جیسے تم لوگ خود ہوگے، جیسی عوام ہوگی ایسا ہی کائنات
کائنات کا رب اللہ حکمران بھی بھیجے گا. اگر عوام ٹھیک ہو جائے تو پھر دیکھو کائنات کا رب اللہ کیسے تمہارے اوپر عادل اور انصاف کرنے والے حکمران بھیجتا ہے. اگر عوام خود ظالم ہو، عوام خود اللہ کی بات سننے پر وہ سننا بھی گوارا نہ کرے، عوام خود اللہ کے سامنے جھکنا بھی نہ سیکھے، اور اذان کی آواز سنتے ہی ہماری دوڑ مساجد کی طرف نہ ہو، اذان کی آواز سنتے ہی ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گے، اذان کی آواز سنتے ہی ہم اللہ کے سامنے نہ جھکیں، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے اوپر انصاف کرنے والے حکمران نہیں آ سکتے. تمہارے اوپر ظالم حکمران ہی مسلط ہوں گے، تمہارے اوپر ظالم حکمران ہی مسلط ہوں گے. ایک تبلیغی بھائی مجھے کہہ رہے تھے، مولانا صاحب میں حیران ہوں کہ اس ملک کا کیا بنے گا، جس ملک میں جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک ہے، اور اس ملک میں رہنے والے مسلمان جب مسجد میں آواز لگتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونے والی ہے، اللہ رسول کی بات سن کے سب جائیے گا، تو کتنے ایسے نمازی ہوتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہوتے ہیں یہ اعلان سننے کے بعد بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیا ان کے گھروں میں آگ لگی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے گھروں سے آگ بجھانی ہوتی ہے؟ 75% نمازی اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں. جاؤ نکل کے دیکھو ملک پاکستان میں کتنی مساجد ویران ہو گئی ہیں، کتنے اللہ کے گھر آباد ہیں. اللہ کے گھر آباد نہیں، تمہارے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ تم نے اللہ کے گھروں کو غیر آباد کر دیا، کیسے تمہارے گھر آباد ہوں گے؟ تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، تمہارا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ تم نے اللہ کے احکامات کو ٹھوکر ماری، تمہارا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ تمہاری زندگیوں میں کیسے چین آ سکتا ہے؟ تمہاری زندگیوں میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تمہاری زندگیوں سے جو چین چھینا گیا ہے، تمہاری زندگیوں سے جو سکون چھینا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف تمہارے اپنے اعمال ہیں، صرف تمہارے اپنے اعمال ہیں. عمران خان کو قصوروار مت ٹھہراؤ، نواز شریف کو قصوروار مت ٹھہراؤ، اور شہباز شریف کو قصوروار مت ٹھہراؤ. جتنے حکمران پہلے گزر گئے ان سب کا کوئی قصور نہیں، قصور صرف تمہارا اپنا ہے، قصور صرف تمہارا اپنا ہے، قصور صرف تمہارا اپنا ہے. تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم دھوکہ دینا چھوڑ دو، تم ظلم کرنا چھوڑ دو، تم امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کے احکامات کو زندگی میں لاؤ، تم اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ. پھر دیکھو کائنات کا رب اللہ تمہارے حالات کو کیسے تبدیل کرتا ہے. تم کہتے ہو نا کہ وہ دیکھو فلاں ملک نے کتنی ترقی کر لی، وہ دیکھو فلاں ملک کا حکمران کتنا عادل ہے، کتنا انصاف کرنے والا ہے، اس کی رعایا کتنی خوش نصیب ہے کہ وہ ایسے ملک میں، کیا وہ عوام ایسے ملک میں رہ رہی ہے جس کا حکمران اتنا عادل ہے، جس کا حکمران اتنا انصاف کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمران عادل نہیں ہے، وہ عوام ایسی ہے جس پر کائنات کے رب اللہ نے ایسا حکمران مسلط کیا ہے. تم مسلمانوں کے کام ان لوگوں نے اپنی زندگی میں لائے ہیں، تبھی اللہ نے ان پر انصاف کرنے والے حکمران مسلط کیے ہیں. انہوں نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے دھوکہ نہیں دیا. یہ سب آج ملک پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کر رہے ہیں. جھوٹ ملک پاکستان کے پاکستانی بولیں گے، اور دھوکہ ہمارے پاکستانی دے رہے ہیں، ظلم پہ ظلم ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں، اور کتنی نافرمانیوں میں ہمارے پاکستانی مبتلا ہیں. پھر یہ بھی کہہ رہے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا حکمرانوں نے. پھر یہ بھی کہہ رہے ہمارا ملک دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہمارا ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا جب تک تمہارے اندر ایسے ہی اعمال رہیں گے. ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، جب تک تم جھوٹ نہیں چھوڑو گے، جب تک تم ظلم نہیں چھوڑو گے، جب تک تم امانت میں خیانت کرنا نہیں چھوڑو گے، جب تک تم دھوکہ دینا نہیں چھوڑو گے، جب تک یہ کام اس ملک پاکستان میں ہوتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارا ملک پاکستان کبھی ترقی کر نہیں سکتا.